الصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وہ شہید تیرے جفاؤں میں جسے آسمان نے اڑا دیا وہ شہید تیرے جفاؤں میں جسے آسمان نے اڑا دیا میرے لب سے نکلی نہ آنکھ تک مجھے بے لوہوں سے اڑا دیا وہ بہائی خوف نہ دیا کہ پکارا عرش بھی العما وہ بہائی خوف نہ دیا کہ پکارا عرش بھی العما ہمیں جان پار میں ہند کے ہمیں دل بازار ہند کے ہمیں پاس مہر وفا کا ہے تمہیں جہاں دے کے دکھا دیا وہ دلوں کا جذبہ جہاد بھی تھا زباں پہ نعرہ حریت اسی ایک جرم کے واسطے سردار مجھ کو چڑھا دیا حاضرین محترم اور عزیز طلباء و طالبات آج 15 اگست کا دن ہے اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک اہم دن مانا جاتا ہے کیونکہ آج ہی کی تاریخ میں ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اسی کی مناسبت سے آج ہم سب یہاں جمع ہو کر اور اکٹھا ہو کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور یہ جشن صرف میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک ہندوستان کا ہر باشندہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو اور کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن ہندوستان کا ہر باشندہ آج آزادی وطن کا جشن مناتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارے بڑے بزرگوں نے اور ہمارے قائدوں نے صدیوں قربانی کی ہے تب جا کر یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہندوستان میں آیا اور اس نے اپنا ناپاک قدم ہندوستان میں رکھا تو اس وقت سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دینے والا جہاد کی فرضیت کا فتویٰ صادر کرنے والا آپ کے دوست میرے آپ کے بزرگ میرے آپ کے روحانی قائد ہندوستان کے سر کے تاج حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیا اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے ان کی جڑیں ہل گئی ان کی عمارتوں میں زلزلے آ گئے اور ان کے جسم میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی ورثہ جاری ہونے لگا اور اس کے بعد پھر ملک ہندوستان میں مختلف تحریکیں چلی اس کے بعد پھر 1758 آیا اور 1758 میں ملک ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے ہر شہر میں میرٹھ میں مظفر نگر میں امرتسر میں شاملی میں اور علی گڑھ میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی اور انگریزوں کے خلاف بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی اور وہ لڑائی خصوصاً ہمارے بزرگوں نے ہمارے قائدوں نے اور بالخصوص علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف لڑی سیوا رام دیو ایک ہندو مورخ ہے وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر سب سے زیادہ سر کٹے تو مسلمانوں کے کٹے وہ لکھتا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق صرف مغربی یوپی کے 5 لاکھ مسلمانوں کے سر کٹے 1857 کی آزادی میں اور 51,500 بالخصوص اس میں علماء کرام تھے اور اسی طریقے سے ایک انگریز مورخ
کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کیا دیکھتا ہوں کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر اور پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر ہمارے علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. اور وہ لکھتا ہے کہ علماء کو سہروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی تھی. ہمارے علماء کو پھانسی کے دھندے پر لٹکا کر اور ان کو لٹکا دیا جاتا اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا. اور آگے لکھتا ہے مسٹر ٹانسن لکھتا ہے کہ ہمارے علماء کو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ان کے اوپر سختیاں کی جاتی تھی. وہ بیان کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان علماء کی لاشیں جل کر اور تڑپ کر راکھ ہو جایا کرتی تھی, ختم ہو جایا کرتی تھی, لیکن ان مسلمانوں نے اور علماء کرام نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ انگریز کو یہاں سے بھگانے پر مجبور کیا. اور اس کے بعد پھر مشترکہ طور پر لڑائیاں ہوئی. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل جل کر انگریز کے خلاف لڑائیاں لڑی اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی جن میں نام آتا ہے ہمارے گاندھی جی کا اور چندر شیکھر آزاد کا, بھیم راؤ امبیڈکر کا اور جناب حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسمی نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا, مولانا رشید احمد گنگوہی کا اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا کوئی نام نہیں لیتا. وہ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے شاملی کے میدان میں. اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگ ہمارے قائد حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے اوپر بھی گولی لگی.